अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद एन अदर रिएक्शन। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ब्रिटिश गर्ल की एक स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ ब्रिटिश गर्ल। और ब्रिटिश गर्ल का इमाम अफरोज़ कोई वाक़या है। अब पता नहीं वो कैसा वाक़या है, लेकिन मुझे लगता है ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, या वो इसमें बहुत सारी हमें मोटिवेशन मिलने वाली है। कुछ ना कुछ खास उस वीडियो में लाजमी है, जो कि बहुत ज़्यादा वायरल है और बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड हो रही थी। मुझे बार बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं फिर जल्दी से, इसको मेरे से तो वेट नहीं हो रहा, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ये सच्ची कहानी बरतानवी सहाफ़ी खातून एवान रेडली की है, जो 28 सितंबर 2000 को खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल होते हुए तालिबान की कैद में चली गई थी। दोस्तों, रेडली लंदन की मशहूर अखबार दी संडे टाइम्स में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी। जब अमरीकी और बरतानवी फौज की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला होने वाला था, तो रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अपने अखबार को अफगानिस्तान में जाने की पेशकश की। नाज़रीन, ये बरतानवी खातून इस मकसद के लिए पाकिस्तान आई ताकि किसी तरह अफगानिस्तान का वीज़ा हासिल कर सके, लेकिन रेडली को पाकिस्तान से अफगानिस्तान का वीज़ा ना मिल सका। एवान रेडली ने अफगानिस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर ही लिया था और बहर सूरत अफगानिस्तान पहुंचना चाहती थी। बिलाखिर एक अफगानी की मदद से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर ये खातून अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। नाजरीन, इनका गाइड जब उस बरतानवी खातून को अपने गांव लेकर गया तो वहां के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इसका इस्तकबाल किया, लेकिन गांव वालों को जब ये पता चला कि वो एक मगरबी औरत है तो सब डर गए, क्योंकि वहां बिला इजाजत गैर मुल्कियों से राब्ता रखना संगीन जुर्म था। मगर अपनी रिवायती मेजबानी ने उनको रेडली के साथ अच्छा बर्ताव करने पर मजबूर किया। नाज़रीन कराम, इनकी मेजबानी से फारिग होकर रेडली अपनी गाइड के साथ वहां से आगे रवाना हुई। कुछ देर वो दोनों पैदल चले, जिसके बाद गाइड ने रेडली को खच्चर पर सवार होने को कहा। इसी दौरान वो खच्चर अचानक तेजी से दौड़ने लगा और 1 आध किलोमीटर का फासला तय करने के बाद रुक गया। नाजरीन, इस दौरान रेडली ने देखा कि वहां मकामी लिबास में मलबूस एक मुसल्ला शख्स खड़ा है। वो एक निहायत खूबसूरत नौजवान था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी, और रेडली के गले में झूलते हुए कार्ड और कैमरा देखते ही समझ गया कि वो दरअसल एक सहाफ़ी है। नाजरीन, इस नौजवान ने रेडली से फौरन ही कैमरा ले लिया और खच्चर से उतरने को कहा। दोस्तों, रेडली अपनी किताब में लिखती हैं कि उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं दुनिया के सबसे जालिम और शैतान सिफ्त इंसानों की कैद में हूँ, और खुदा जाने ये लोग मेरा क्या हशर करेंगे। ये मुसल्ला लोग इनके गिर जमा हो गए, लेकिन ना तो किसी ने रेडली को हाथ लगाया और ना किसी ने इनसे कोई बात की। फिर वो मुसल्ला अफराद रेडली और इसके गाइड को अपने साथ लेकर रवाना हुए। नाजरीन, रेडली लिखती हैं कि वो मुसल्ला अफराद सुनसान जगह रुक गए, जहां बहुत सारे नोकीले पत्थर पड़े थे। रेडली ने सोचा शायद अब उनको संसार किया जाएगा कि इसी दौरान एक आदमी बापर्दा खातून के साथ हमारी तरफ आने लगा, और खातून ने आते ही मेरे जिस्म को टटोलना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ रुक कर उस औरत का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग मेरी तलाशी ले सकें। नाजरीन, रेडली लिखती हैं कि उस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया की मुहज़्ज़ब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ भी किसी औरत की जामा तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी उमूमन मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही खवातीन की तलाशी लेते हैं, जबकि ये दुनिया के सबसे जालिम और जाहिल फौजी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि एक औरत के जिस्म की तलाशी मर्द ना ले बल्कि एक औरत ही ले। नाजरीन, जब तलाशी के दौरान रेडली ने अपने कपड़े ऊपर उठा दिए तो वहां मौजूद तमाम लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। दोस्तों, गिरफ्तारी के दौरान रेडली ने इस गिरोह के फर्द से सैटेलाइट फोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर और दफ्तर वालों को अपनी गिरफ्तारी की इतला दे सके। मुजाहिदीन के इनकार पर रेडली ने भूख हड़ताल कर दी। रेडली का ख्याल था कि दुनिया की इस जालिम फौज को उसकी भूख हड़ताल की आखिर क्या परवाह होगी, मगर वो रेडली की भूख हड़ताल से परेशान हो गए और तरह तरह से कोशिश करने लगे कि किसी तरह रेडली भूख हड़ताल खत्म कर दे। फिर एक बुजुर्ग आते हैं और रेडली को अंग्रेजी में समझाने लग जाते हैं ताकि वो किसी तरह भूख हड़ताल खत्म कर दे। नाजरीन, एक दिन भूख हड़ताल के दौरान रेडली की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो उसके लिए डॉक्टर को बुलवाया गया। जिस फौज के बारे में रेडली ने सुन रखा था कि ये दुनिया की सबसे जालिम और शैतानी फौज है, उनके इस रवैये से रेडली निहायत हैरान थी। एक दिन उनका तर्जुमान रेडली के पास आया और कहने लगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत उनसे मिलने आ रही है, लिहाजा उनसे कोई बदतमीजी ना करें। नाज़रीन, तर्जुमान के जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये भी एक अजीब बात थी कि वो खातून थी तो कैदी, लेकिन दरवाजा खोलने का इख्तियार और चाबी इन्हीं के पास थी।
اس کے بعد ریڈلی نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر وہ تھوڑی خوفزدہ ہو گئی۔ وہ ایک طویل القامت شخص تھا، اس کی لمبی داڑھی تھی اور سفید شلوار قمیض پہن رکھا تھا۔ وہ شخص اجازت لے کر اندر داخل ہوا اور ریڈلی کا حال احوال پوچھنے کے بعد اس شخص نے اس سے اسلام کے بارے میں پوچھا۔ ناظرین، ریڈلی نے سوچا کہ اگر اس کے سوال کا جواب نہیں دوں گی تو رہائی مشکل ہو جائے گی، لہٰذا اس نے درمیانی بیان دیا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، جس پر اس شخص نے کہا کہ اگر اسلام بہت اچھا مذہب ہے تو آپ اسلام کیوں قبول نہیں کر لیتی؟ ریڈلی نے جواب دیا کہ اگر مجھے رہا کر دو تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اسلام اور قرآن کا مطالعہ ضرور کروں گی۔ ناظرین، جاتے وقت اس شخص نے وعدہ کیا کہ تم بہت جلد اپنے گھر چلی جاؤ گی۔ دوستو، اگلے دن کچھ فوجی آئے۔ ریڈلی سمجھی کہ شاید وہ اسے رہا کرنے آئے ہیں، لیکن وہ اسے خواتین کے قید خانے میں لے گئے۔ ریڈلی جب وہاں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ یورپی خواتین دائرہ بنائے بآواز بلند بائبل کا مطالعہ کر رہی ہیں، جبکہ ان قیدیوں کو عبادت سے کوئی نہیں روک رہا تھا، کیونکہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہے، لیکن وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ دوستو، ریڈلی نے وہاں سگریٹ پینا چاہا تو دوسری خواتین نے بتایا کہ یہ نو اسموکنگ ایریا ہے، یہاں مرد و عورت کوئی سگریٹ نہیں پیتے۔ ایک دن ریڈلی نے ایک آفیسر کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، جس کے بعد ریڈلی کو لگا کہ ایسا کرنے پر اسے ضرور سزائے موت دی جائے گی، جس پر ایک شخص نے اس سے کہا کہ تم نے ہمارے لیڈر کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اپنے گھر فون نہیں کر سکتی۔ ناظرین کرام، ایوان ریڈلی اپنی قید کے دوران ایک دلچسپ واقعہ یوں بیان کرتی ہیں کہ ہمارے جیل میں مرد بہت ہی کم آتے تھے، صرف قید خانے کے مین دروازوں پر مرد پہرے دار موجود ہوتے تھے۔ ایک بار میں نے اپنا زیر جامہ دھو کر سکھانے کے لیے قید خانے کے ایک حصے میں پھیلا دیا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص میرے پاس آیا اور زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کو کہا۔ میں نے ہٹانے سے صاف انکار کر دیا، مجھے انہیں پریشان کرنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، تعارف کرایا گیا کہ یہ افغان نائب وزیر خارجہ ہیں، جبکہ اس نے بھی زیر جامہ وہاں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ یہاں ہمارے پہرے دار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں فاسد خیالات آ سکتے ہیں۔ ناظرین، ریڈلی اپنی کتاب میں یہ بھی لکھتی ہیں کہ اس وقت میں سوچتی رہی کہ یا خدایا، یہ کیسے لوگ ہیں کہ چند گھنٹوں بعد امریکہ اور برطانیہ بھرپور طاقت کے ساتھ ان کے ملک پر حملہ کرنے والے ہیں، اور یہ صرف اس خوف سے مجھ سے میرے کپڑے ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ کہیں ان کے پہرے داروں کے دل میں فاسد خیالات نہ آ جائیں۔ ناظرین، امریکی حملے کے دوسرے روز طالبان مجاہدین ریڈلی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم تمہیں حفاظت کے ساتھ یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہیں اور ہم تمہیں بحفاظت پاکستان پہنچا دیتے ہیں۔ ریڈلی حیران تھی کہ یہ کیسے لوگ ہیں، موت ان کے سروں پر کھڑی ہے اور مجھے حفاظت سے یہاں سے باہر نکالنے کی فکر میں ہیں، جس کے بعد افغان مجاہدین بحفاظت اسے سرحد تک لے گئے اور پاکستانی حکام کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، ریڈلی کہتی ہیں کہ اگر میں کسی اور قوم کی قید میں ہوتی تو میرا حال گوانتانامو بے اور ابو غریب جیل کے قیدیوں جیسا ہوتا، جبکہ عافیہ صدیقی کا حال دیکھ کر وہ شکر ادا کرتی ہیں کہ وہ امریکہ کی قید میں نہیں تھی۔ ریڈلی نے قید کے دوران افغان مجاہدین سے وعدہ کیا تھا کہ رہا ہونے کے بعد وہ اسلام کا مطالعہ ضرور کریں گی، اسی لیے آزادی نصیب ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کر دیا تھا، اور طویل مطالعے کے بعد انہیں یہ معلوم ہوا کہ اسلام وہ واحد دین ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے۔ دوستو، یہ مغربی خاتون جون 2002 میں کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے دائرے میں شامل ہو گئی تھیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیجئے۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ کیا کمال کی ویڈیو تھی، اور لائک پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم افغانستان کا نام سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں ایک سکیچ کریٹ ہو جاتا ہے کہ وہاں کے لوگ بہت زیادہ ظالم ہیں، کریوڈ ہیں، وہاں لائک بڑی بڑی داڑیاں ہیں، کھلے کھلے کپڑے ہیں، ہاتھوں میں بندوق ہے، پہاڑوں پر کھڑے ہیں۔ میرے سامنے تو ایسا ایک سکیچ کریٹ ہو جاتا ہے، اور پتہ نہیں آپ اگر ایسا سوچتے ہیں تو وہ بھی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے۔ اور جیسے اس ویڈیو میں بتایا کہ وہ جو ریڈلی نام کی لڑکی تھی، وہ جب افغانستان میں جو ہے غیر قانونی طریقے سے انٹر ہوتی ہے، تو ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی کنٹری ہے وہاں پر اگر ہم ایسے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں کی جو پولیس ہے وہ ہمارے ساتھ بہت برا جو ہے سلوک کرتی ہے، تشدد بھی کر سکتے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے اب اس ویڈیو میں عافیہ صدیقی کو دیکھ لی، اس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی،
تو اس بیچاری کے ساتھ کیا کیا ہوا. اور اب یہ ریڈلی لڑکی کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا. اس کے اوپر اگر وہ چاہتے تو کوئی بھی الزام لگا سکتے تھے. جیسے اس کے پاس کیمرہ بھی تھا اور وہ تھی بھی لائک ویسٹرن اس کی ڈریسنگ ہے وہ, تو وہ لوگ کچھ بھی اس کو کہہ کے تو اس کو جو ہے تنگ کر سکتے تھے. اور جس طرح سے وہ ریڈلی بتا رہے کہ اس کا بھی بیہیو کچھ پازیٹیو نہیں تھا ان لوگوں کے ساتھ, وہ بھی ان کو تنگ کر کے بہت زیادہ خوش ہوتی تھی. اس نے بھی وہاں پہ جا کے بہت زیادہ ایسے مطلب کہ لڑائی والا ماحول بنایا ہوا تھا جو کہ اگلے بندے کو غصہ دلوانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تو پھر بھی وہ لوگ بہت زیادہ صابر رہے, انہوں نے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کی. جب اس نے کھانا نہیں کھایا تو بھی اس کو کھلانے کی کوشش کی. اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس کو صرف ایک چھوٹا سا پرومس لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے تم اب اسلام قبول کرو, تم اپنا ٹائم لو, پڑھو, نالج قرآن پاک پڑھو یا اسلام کی بکس پڑھو, اور اس کے بعد اگر تمہیں اچھا لگا تو تم اسلام قبول کر لو, وعدہ کرو اگر تمہیں اچھا لگا تو اسلام قبول کر لینا. تو اس نے ایسا ہی کیا. اور پھر ظاہر ہے اسلام چیز ہی ایسی ہے کہ بس ایک دفعہ ایک نظر ڈالنے کی بات ہے. دل سے ایک نظر ڈالو گے نا تو آپ کا دل خود کہے گا آپ کو, آپ بے شک کوئی بھی ریلیجن سے آپ بلونگ کرتے ہیں, آپ کا دل خود کہے گا کہ یار اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. تو وہ اس لڑکی نے اسلام قبول کر لیا. مجھے یہ سن کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور جب بھی کوئی ایسا سین آتا ہے یا کوئی ویڈیوز وغیرہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہم لوگ یوز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, کوئی ایسی ویڈیو جہاں پر کسی غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تو بہت زیادہ دل کو خوشی ہوتی ہے, پتہ نہیں کیوں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ اچھی لگی ہوگی. مجھے تو بھائی بہت اچھی لگی, اور اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.